وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت تو اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج کا ابتدائی کنارہ نمودار نہ ہو، یعنی صبح کو سورج جب طلوع ہونے لگے اور افق پر اس کا کنارہ ذرا بھی نمودار ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب آفتاب بیچ آسمان سے مغرب کی جانب ڈھل جائے، اور جب تک عصر کا وقت نہیں آ جاتا، اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ پڑ جائے اور اس سورج کا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب آفتاب ڈوب کر بالکل غائب ہو جائے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ اوقات نماز سے مراد وہ اوقات ہیں جنہیں شریعت نے نماز کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان کی 3 اقسام ہیں: فرض واجب نمازوں کے اوقات، جیسے فرض نمازوں کے اوقات یہ 5 اوقات ہیں۔ پہلا صبح کا وقت ہے جس کا آغاز صبح صادق کے ساتھ ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ دوسرا ظہر کا وقت جو زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ہر شے کا سایہ اس کی مثل برابر نہ ہو جائے۔ تیسرا عصر کا وقت ہے جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل برابر ہو جائے اور یہ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ چوتھا مغرب کا وقت جو غروب شمس سے شروع ہوتا ہے اور شفق کی لالی ختم ہونے تک رہتا ہے۔ پانچواں عشاء کا وقت ہے جو شفق کی سرخی کے اختتام کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع تک باقی رہتا ہے۔ مستحب نمازوں کے اوقات، جیسے مسنون نمازوں کے اوقات جو کہ بہت زیادہ ہیں، کچھ تو شرعی طور پر مقرر ہیں، جیسے وتر جس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوقات کی شرعی طور پر تحدید نہیں کی گئی، جیسے دیگر عام نوافل۔ اوقات نماز سے جو اعلیٰ مقاصد اور منافع وابستہ ہیں اور اللہ کے خوش نصیب بندوں کے لیے اس میں جو لذتیں ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی کے اگر سارے لمحات نہیں تو کم از کم دن رات کے اکثر اوقات نماز میں صرف کرنے ضروری قرار دیے جاتے، لیکن چونکہ حکمت الہی نے انسانوں پر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس لیے دن رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ان کے اوقات ایسی حکمت سے مقرر کیے گئے ہیں کہ نماز سے جو مقاصد وابستہ ہیں وہ بھی پورے ہوں اور دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی خلل نہ پڑے۔ صبح نیند سے اٹھنے کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز فرض کی گئی ہے
تاکہ صبح کو سب سے پہلے کام بارگاہ قدوسیت میں حاضری، اظہار نیاز اور بندگی کے میثاق کی تجدید ہو۔ پھر دوپہر یعنی زوال آفتاب تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی تاکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اپنے کام کاج اور دوسری ذمہ داریوں کو اس طویل وقفہ میں انجام دے سکے۔ پورے آدھے دن کے اس وقفہ کے بعد ظہر کی نماز فرض کی گئی، اور اس میں بھی یہ سہولت دی گئی کہ خواہ اول وقت میں ادا کی جائے یا اپنے حالات کے مطابق گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر کر کے پڑھی جائے۔ بہرحال یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس طویل وقفہ کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے تاکہ غفلت یا بارگاہ خداوندی سے غیر حاضری کی مدت اس سے زیادہ طویل نہ ہو۔ پھر شام کے اثار شروع ہونے کے وقت عصر کی نماز فرض کی گئی تاکہ اس خاص وقت میں بھی جو اکثر لوگوں کے لیے اپنے اپنے کاموں میں فرصت پانے اور تفریح مشاغل میں مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایمان والے بندے اپنے ظاہر و باطن سے رب قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اس کی عبادت میں مشغول ہوں۔ پھر دن کے ختم ہونے پر غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز فرض کی گئی تاکہ دن کے خاتمہ اور رات کے آغاز کے وقت ہم پھر بارگاہ قدوسیت میں حاضر ہو کر اس کی حمد و تسبیح اور بندگی کے عہد کی تجدید کریں۔ اس کے بعد سونے کے وقت سے پہلے عشاء کی نماز لازم کی گئی تاکہ روزانہ کی زندگی کا ہمارا آخری عمل یہی ہو اور ہم اپنے مالک سے رابطہ نیاز قائم کر کے اور ایمان و ابدیت کی عہد کی تجدید کر کے سوئیں۔ اور ہماری سہولت کے لیے پانچوں نمازوں کے ان وقتوں میں کافی وسعت بھی دی گئی ہے۔ اپنے وقتی حالات کے مطابق ہم اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور درمیانی وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی۔ اس پوری تفصیل پر غور کر کے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کے درمیانی وقفے تو اتنے مختصر ہیں کہ ایک سچے مومن کے لیے جو نماز کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور اس کی لذت سے آشنا ہو، ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا، عصر کے بعد مغرب کا اور مغرب کے بعد عشاء کا منتظر اور اس کے لیے فکر مند رہنا قدرتی طور پر بالکل ناگزیر ہے۔ اور اس طرح گویا اس پورے وقفے میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور نماز سے متعلق ہی رہے گا۔ البتہ فجر سے ظہر تک کا وقفہ خاصا طویل ہے۔ اس کو اس لیے اتنا طویل رکھا گیا کہ بندے اپنی دوسری ضروریات اور دوسرے کاموں کو اس وقفہ میں اطمینان سے انجام دے سکیں۔ تاہم اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جن خوش نصیب بندوں سے ہو سکے وہ اس وقفہ کے درمیان چاشت کی چند رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ اس ضرورات کے سونے کو انسان کی ایک فطری اور حقیقی ضرورت قرار دے کر عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، اور یہ وقفہ سب سے زیادہ طویل رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آدھی رات گزرنے کے بعد کسی وقت اٹھ کر تہجد کی چند رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا دائمی معمول تھا کہ سفر قدر میں بھی یہ معمول قضا نہیں ہوتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں سائل کے سوال کے جواب میں اکثر نمازوں کا آخری اور انتہائی وقتی بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل غالباً یہی دریافت کرنا چاہتا ہے کہ ان کی پانچوں نمازوں کے وقتوں میں کہاں تک وسعت ہے اور ہر نماز کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا آخری وقت کیا ہے۔ ابتدائی وقت غالباً اس کو معلوم ہوگا، واللہ اعلم۔ مغرب کی نماز کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو۔ اس شفق کی تعیین اور تحقیق میں ہمارے ائمہ کی رائے کچھ مختلف ہیں۔ اتنی بات تو لوگ عام طور سے جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی جانب کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، اس کے بعد وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ کچھ دیر تک سفیدی رہتی ہے، پھر وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور سیاہی آ جاتی ہے۔ پس اکثر ائمہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ شفق غروب آفتاب کے بعد والی سرخی کا نام ہے، اس لیے ان حضرات کے نزدیک سرخی ختم ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد والی سرخی اور اس کے بعد والی سفیدی دونوں کو شفق کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے قول کے مطابق مغرب کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے
جب مغربی افق پر سفیدی بھی باقی نہ رہے اور سیاہی آ جائے اور اسی وقت ان کے نزدیک عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت دوسرے ائمہ کی تحقیق کے مطابق بھی منقول ہے، اور وہ اس مسئلہ میں ان کے دونوں مشہور شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے۔ اس لیے بہت سے اکابر احناف نے اسی پر فتویٰ بھی دیا ہے۔ نماز عشاء کا آخری وقت اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسری حدیثوں میں آدھی رات تک بتایا گیا ہے، لیکن دوسری بات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس لیے جن حدیثوں میں عشاء کا وقت آدھی رات تک بتایا گیا ہے ان کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب